ایک ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دنیا میں اپنی جنت بنوائی، اور جب اپنی تیار کی ہوئی جنت میں بڑے تکبر سے داخل ہونے جا رہا تھا تو اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ان کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ یہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ ان کے دادا کو ان کی طرف منسوب کر کے ان کو ارم کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا کی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانہ انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو اور عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اسے اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء مصلحین نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت، دولت اور عزت مجھے اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، پھر مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا سے اس کام کے لیے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ اللہ واعظ سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر عدن بھیجیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی تک پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بڑھوا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمکتی دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ پھر شہر کے درمیان ایک بڑی نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ محلوں کی دیواریں اور فرش یاقوت، نیلم، زمرد، مرجان سے سجا دی گئیں۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو زرفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت نوے قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اس سجاوٹ سے تیار ہو گیا تو تمام امرائے اراکین دولت کو حکم دیا کہ سب اس میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی غرور و تکبر کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی یہ ساتھ لایا اور رستے بڑھ ان سے ٹھٹھا تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے؟ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و داد سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پر ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟
اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ شیطان نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا تیری جان لینے۔ شیطان نے کہا مجھ کو اتنی مہلت تو دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ چلو اس قدر ہی مہلت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر جاؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین بوس ہوا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت اس کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں کے مانند کوئی شہر نہ تھا۔